الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 کے سبق کو آج پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 کو لیں گے، صفحہ 6(B) کے ساتھ. یاد رہے کہ یہ سلسلہ ہم نے صفحہ نمبر 1 سے شروع کیا، جو کہ سورۃ الفاتحہ اور البقرہ کی ابتدائی آیات سے ہوا، جس میں خاص طور سے ان 5 صفحات میں ہدایت کا ذکر ہوا اور یہ بتایا گیا کہ ہدایت کن کو ملے گی اور کون لوگ ہدایت سے محروم رہیں گے. اس کے بعد قرآن کے چیلنج کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مقصد کو بتایا گیا. اب ہم دوسرے 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 6 سے 10 کو پڑھ رہے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا، لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. آپ ان 5 صفحات کو اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں. یہ 6واں صفحہ ہے، جس کے 4 اشارے ہیں: ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو. یاد رہے کہ ہر صفحہ کو ہم نے 4 اشاروں میں تقسیم کیا ہے. ہر صفحہ کے 4 اشارے ہیں، تو 5 صفحات کے کتنے اشارے ہوں گے؟ 5 چوکا 20 جو ہے اشارے ہوں گے. اور ایک اشارے میں ایک سے زیادہ مضمون ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ٹاپک ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا نام اشارے رکھا ہے. تو پہلے صفحات کے 4 اشارے کیا ہیں؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو، یا مختصراً ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. اب ہم لیتے ہیں تعارف دوسرے اشارے کا. بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت. پہلے ہم ذرا تعارف دیکھ لیتے ہیں. یہاں سب سے پہلے ہدایت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے، جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی. یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے. اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا. یعنی یہود کے پاس جو کتابیں تھی تورات، اس میں آقا علیہ السلام کی آمد کے تعلق سے، دنیا میں تشریف آوری کے تعلق سے بہت ساری واضح نشانیاں موجود تھی، واضح پیشین گوئیاں موجود تھی. اور سب سے اہم بات یہ ہے، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور پھر اس کا کیا علاج ہے. اس سے پہلے بھی زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرہ کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں. خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو،
جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے. اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ان آیات میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو. اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اپنی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے. صرف اللہ ہی کا خوف ہمارے دل میں ہو، نہ کہ کسی معاشرے کا یا کسی کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا. جو بھی ڈر ہو اللہ ہی کا ڈر ہو. ایک منٹ جی. تو ہمیں جو پیغام ملا وہ یہ کہ قرآن کے حقوق کو ادا کیجئے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملایا جائے اور نہ ہی حق بات کو چھپایا جائے. اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور مختصر شرح. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. یا کا مطلب ہے اے. بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا. تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو. ذکرہ اس نے یاد کیا، یذکرو وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا. اذکر تو یاد کر، اذکرو تم سب یاد کرو. آرڈر کا فارم ہے، جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، التی جو، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تم پر. الذی کی مؤنث ہے التی، الذی کی مؤنث ہے التی. وَأَوْفُوا اور تم یاد کرو، یہ بھی آرڈر کا فارم ہے، جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. اور تم یاد کرو بعہدی میرا وعدہ، بعہدی میرا وعدہ، تم یاد کرو میرا وعدہ. اوفی بعہدکم، اوفی بعہدکم اور میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. وإیایا فرحبون اور مجھ ہی سے ڈرو. و یعنی اور، ایایا اور مجھ ہی سے ڈرو. اب سے پہلے ہم نے سیکھا نا ایاکا اور صرف تیری ہی. اسی طرح وإیایا اور مجھ ہی سے. فرحبون فا یعنی پس تم ڈرو.
فرحبون پس تم ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھی سے پس تم ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور تم مجھی سے جو ہے ڈرو۔ اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارا دل نرم ہو اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائیں اور انہیں کتابیں عطا فرمائیں۔ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب ہم یہاں پر بھی ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ پہلی بات پوچھی جائے گی کہ جو اللہ نے عمر دی تھی اس کا کیا کیا، اس کو کہاں صرف کیا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ جو جوانی دی تھی اس کو کہاں کھپایا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ پھر پوچھا جائے گا اسے کہاں خرچ کیا، اور جتنی جانکاری تھی جتنا علم تھا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا۔ جی یہ پوچھ گچھ ہوگی، یہ پوچھا جائے گا۔ دوسری چیز عہد کو پورا کرو، اور تیسری چیز صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مائے کون کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، اذکروا تم سب یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بِعَہْدِی میرا وعدہ، بِعَہْدِی میرا وعدہ، اوفی بِعَہْدِکم میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، اوفی بِعَہْدِکم میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھی سے ڈرو، اور مجھی سے ڈرو۔ مائک بند کیجئے، اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے، لیکن مصدقاً جو کتاب ہے نا یہ عربی میں مذکر ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن کریم۔ ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم اول کافر بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے، ولا تشتروا اور نہ بیچ ڈالو بھی آیاتی میری آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھے سے ڈرو، یعنی اور آمینو تم سب ایمان لاؤ، آرڈر کا فارم ہے جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، وآمینو اور تم ایمان لاؤ بما اس پر جو یعنی اس کتاب پر انزلتو میں نے نازل کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کی جو، معکم تمہارے ساتھ یعنی تمہارے پاس ہے، معکم یعنی ساتھ تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، و یعنی اور، لا یعنی نہیں، تکونوا تم سب بن جاؤ، ولا تکونوا اور نہ تم سب بن جاؤ، اول کافر بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے، اول یعنی پہلے، کافر انکار کرنے والا، بھی اس کا بھی ہو سکتا، اس کے بھی ہو سکتے، اس کی بھی ہو سکتے، سینٹنس کے حساب سے، اول کافر بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، اشترا، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، ثمنا قلیلا، ولا تشترو بھی آیاتی اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھی سے ڈرو، پھر دوبارہ یہاں ڈرنے کا ذکر ہوا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اس آیت کے اندر 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ۔ دوسری بات، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو، تو تمہیں تو سب سے پہلے قرآن پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، تمہیں تو پہلے سے ہی پتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے فائدے کی خاطر، دنیا کے نفع کی خاطر کوئی مصالحت، کوئی کمپرمائز نہ کیا کرو۔ اور چوتھی بات، صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ جی مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، بِمَا اس پر جو، بِمَا اس پر جو، انزلتو میں نے نازل کی، انزلتو میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم، ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم، اول کافر بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بھی آیاتی میری آیات، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، ثمن یعنی قیمت، قلیل یعنی تھوڑی، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ بس تم ڈرو۔ اب ہم دیتے ہیں تیسری آیت، اس کی آخری آیت، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو، وا یعنی اور، لا یعنی نہ،
تلبسو مت ملایا کرو، یہ جو ہے آرڈر کا فارم ہے جو استعمال ہوا ہے یہاں. لبس یلبسو سے، اور یہ لائے نہیں کا فارم ہے، مت ملا کر، جیسے ہم نے سیکھا نا اس میں لبس یلبسو، البس البسو، لا تلبس لا تلبسو، اور تم مت ملایا کرو الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا، اور مت چھپاؤ الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا ہے، اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا ہے. بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے یہی دو کام کیا کرتے تھے. پہلا کام کیا تھا، اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا اور وہ تورات میں بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا اور اس حق کے ساتھ دیکھتا، تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتے. بھائی ایسا ہم بھی کہتے ہیں جن کے پاس کم علم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ اگر آتا ہے اور وہ کسی سے سن کر پھر ہم تحقیق کے لیے جاتے ہیں، جو اس مسئلہ کے بارے میں بڑے ہیں، جو زیادہ علم والے ہیں، ان کے پاس ہم جاتے ہیں. تو لوگ جو تورات کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے، زیادہ نہیں سمجھتے تھے، تو جب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اور آپ کی نشانیوں کے تعلق سے اس میں دیکھتے تھے، تو وہ لے کر جاتے تھے اپنے علماء کے پاس کہ جی یہ اس طرح کی بات ہے، اور یہ اس طرح کی نشانی جو اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے، ہو بہو سیم کنڈیشن یہی نشانی اس پیغمبر کے بھی پاس موجود ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو جو ہے ایسا الجھا دیتے تھے، ایسا ان کو پیچیدہ مسئلے میں الجھا دیتے تھے کہ وہ بیچارے صحیح اور حق کا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے تھے اور وہ شک میں مبتلا ہو جاتے تھے. پہلی بات تو. اور دوسرا کام کیا کرتے تھے، اگر کسی کو تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کردہ پیشین گوئیوں کو اس سے بالکل چھپا کر رکھتے تھے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے. آج ہمارے علماء کے لیے بھی یہی بات ہے. اسی سے ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جو بنی اسرائیل کے علماء نے کیا. جی ہاں، تو مائک کون کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. وَلَا تَلْبِسُوا، اور مت ملایا کرو، وَلَا تَلْبِسُوا، اور مت ملایا کرو، الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا، اور مت چھپاؤ، وَتَكْتُمُوا، اور مت چھپاؤ، الحق کا حق کو، الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو. تو اب ہم لیتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اسباق ہو سکتا ہے، دعا کیا کر سکتے ہیں، اور پلان کیا بنے گا، اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اگرچہ ان آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ان میں ہمارے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں نا، ان کو یاد کیجئے. خاص طور پر قرآن جیسی دولت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جس عظیم ہمیں نعمت سے نوازا ہے، اس کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے.
اللہ کے عہد کو یاد رکھیے، صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے، اور صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ کسی معاشرے کا یا کلچر کا، پھر یا لوگوں کا یا پھر کسی اور چیز کا۔ تو قرآن کے حقوق ادا کیجئے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی کمپرمائز مت کیجئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملایا کرو اور نہ حق کو چھپایا کرو۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اے اللہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری تیرے ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اور پھر پلان بھی بنائیں کہ انشاءاللہ ہر مہینہ میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا کوئی مضمون پڑھوں گا، تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں۔ اب لیتے ہیں اسماء اور افعال کو۔ اسماء ہم لوگوں نے پڑھے، نعمہ کی جمع ہے نعم، نعمہ کی جمع ہے نعم، مانے نعمت، اور قلیل کی اپوزٹ ہے کثیر، قلیل یعنی تھوڑا، کثیر یعنی زیادہ۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کو، فتح، نصر، ضرب اور سمع کے وزن پر۔ اذکروا، تم سب یاد کرو، اذکروا، تم سب یاد کرو۔ اس نے یاد کیا، کیا بنے گا؟ ذکر، ذکر یذکر اذکر، ذکر یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر یعنی یاد کرنا۔ فرحبون یعنی ڈرنا، ڈرنے والے، وہ ڈرا کیا ہوگا؟ وہ ڈرا کیا ہوگا جی؟ رہیبا، رہیبا یرہب ارہب، راہب مرہوب، رہب راہب مرہوب، رہبا راہب مرہوب، رہبا یعنی ڈرنا۔ تلبسو مت ملاؤ، اس نے ملایا کیا ہوگا جی؟ لباسا، لباسا یلبسو البس، لباسا یلبسو البس، لابس ملبوس لبس، لابس ملبوس لبس یعنی ملانا۔ اب اور لیتے ہیں تکتمو، اور تم مت چھپاؤ، تکتمو وتکتم ولا تلبس الحق بالباطل، اور مت چھپاؤ، اس نے چھپایا کیا ہوگا؟ کتما، کتما یکتم اکتم، کتما یکتم اکتم، کاتم مکتوب کتمان، کاتم مکتوب کتمان چھپانا۔ تعلمون تم سب جانتے ہو، اس نے جانا کیا بنے گا؟ علیما، علیما یعلم اعلم، علیما یعلم اعلم، عالم معلوم علم جاننا۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال کے، وہبا، وعدہ، قالا اور کانا کے وزن پر۔ تکونو، اور تم مت ہو جاؤ، جی وہ ہوا کیا ہوگا؟ کانا، کانا کا مطلب ہوا بھی ہے اور تھا بھی ہے۔ کانا یکون کن، کانا یکون کن، کائن پیش کون یعنی ہونا۔ آج کا سبق اتنا ہی، دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.